بھائی دیکھو، حنفی بولتا قرآن حدیث بھائی ہمیں مانتے سو، لیکن امام ابو حنیفہ کی سمجھ کے مطابق مانتے سو اتنا چھمے، ورنہ تو قرآن حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ شافعی بولتا ہو ہمیں بھی قرآن حدیث خود مانتے سو، خالی امام شافعی کی سمجھ کے ساتھ مانتے سو۔ مالکی بھی یہ بولتا، حنبلی بھی یہ بولتا۔ تو اب لا کے چیک رکھتے علی مرزا جیسے بدبخت لوگ کہ بھائی تم بھی تو یہی کہتے ہو نا کہ وہ لوگ اماموں کو پکڑ لیے، تم صحابہ کو پکڑ لیے۔ تم بھی کیا کہتے ہیں؟ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں، قرآن حدیث صحابہ سے سمجھے ویسا سمجھنا، سوچ کے ساتھ، تبھی حق ہے۔ بولے تو یہ حق نہیں، میں بولتا ہوں دیکھو خالی ڈائریکٹ جا کو قرآن حدیث سمجھ کو، تم نہ سب کو جہنم میں لے جاتا ہوں۔ دیکھو اب یہ نوجوان رہتا نا، کون حضرت گوگل کے پوچھتا رہتا، انہیں سیدھا لگو نہیں پوچھتا، کب دیکھو حضرت گوگل میں رہتا، بیوقوف پڑھ رہے کتاباں، صحیح علماء سے مل، ان کے صحبتوں میں بیٹھ اور ان کے ساتھ زندگی گزار، تب جا کے علم آتا۔ تو آج کا نوجوان کیا بولتا؟ وہ سب نکو، یہاں کھاتا رنگا، علی مرزا کا چلتا بھی رنگا، دیکھا جی کیا بولتا، دیکھو جی کیا دلائل، دیکھو کیا ہمارے علماء پرانے لوگ ہیں جی، کیا بھی بولتے نہیں لگا، کتنے حدیثاں چھپا دلے گی کل کا آیا سو پٹا۔ وجہ اس میں یہی ہے کہ یاد رکھو کتاب و سنت کو سمجھنا کیسے ہے، اس سوال میں ہی اصل میں سب سے بڑی ہدایت ہے۔ کتاب و سنت کا نعرہ تو ہر فرقہ لگاتا ہے، اور یہی لگا کہ اس نے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ سوال اس میں یہ ہو رہا ہے کہ بھائی کتاب و سنت تو ہے دلیل، لیکن اس دلیل کو دلیل سمجھنا کس کے ماتحتی میں؟ تو فرمایا کہ مومنین ہیں وہ، ان کی راہ جو چھوڑتا ہے وہ جہنم کو جاتا ہے۔ تو صحابہ کی سمجھ انتہائی اہم ہو گئی کسوٹی کہ قرآن و سنت کی دلیل کس حیثیت سے سمجھا تو۔ اگر صحابہ کے علم اور سمجھ اور منہج سلف کو چھوڑیں گے، پھر تو قرآن و سنت بھی تم پانے کے باوجود جہنمی جاؤ گے۔